اس وقت پوری دنیا میں جو چرچا ہے وہ عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اس انٹرویو کے بعد۔ اچھا، اس انٹرویو کے جو ایک نیا پہلو ہے جہاں پہ عمران خان کو ڈسکس کیا جاتا تھا ماضی میں سیاست کے حوالے سے، پاکستان میں جتنے بھی ولاگر، یوٹیوبر یا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ عمران خان کو ڈسکس کرتا تھا اس کے سیاست کے حوالے سے۔ اگر کوئی مخالف لوگ ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں تو وہ عمران خان کی سیاست کو کریٹیسائز کرتے، فراغ ہو گئی یہ وہ یو کریٹیسائز کرتے، گھڑی والا معاملہ درمیان میں لے کے آتے، یعنی کہ عمران خان کی سیاست یا کرپشن کے ارد گرد گھومتے تھے۔ جو مخالفین ہیں، جو حق میں بولنے والے تھے، وہ عمران خان کی ایمانداری کو، عمران خان کی پالیسیوں کو، اور عمران خان ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے تھے۔ مگر عمران خان کے بیٹوں نے جو انٹرویو دیا ہے نا، انہوں نے اس پورے سینیریو کا پکچر، اس پورے سینیریو کو بالکل تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کو ایک مختلف اینگل سے ڈسکس کیا ہے۔ انہوں نے عمران خان کی سیاست کو چھوڑ کے انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے پاکستان جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں ان کی ویلیشن کر رہا ہے۔ وہاں پر معاملہ جو رات والے انٹرویو میں عمران خان کے بیٹوں نے اس جو ہے نا پورے معاملے کو جو رخ دینے کی کوشش کی ہے، وہ سیاست سے کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے نا انسانی جو بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزیوں پر بھی انہوں نے زور دیا ہے۔ تو یہ انٹرویو آپ لوگ سن چکے ہوں گے، مگر اس کے جو اہم پوائنٹ ہیں میں ان پر بات کرتا ہوں۔ اس انٹرویو میں ایک تو یہ بات ہے کہ عمران خان کے بیٹوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں پاکستان جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خبر سرکت کرنے لگی، جو ہی عمران خان کے بیٹوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں پاکستان جائیں گے، تو ساتھ میں امریکہ نے پاکستان میں ایک وارننگ جاری کر دیا ہے اپنے شہریوں کے کہ وہ اپنے نقل و حرکت کو محدود کریں، اور ساتھ میں برطانیہ نے بھی اپنے شہریوں کو وارننگ جاری کر دیا کہ وہ پاکستان کے بعض حصوں میں اپنی نقل و حرکت کو محفوظ کریں۔ تو یہ اسے اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، جو ہی عمران خان کے بیٹوں نے اپلائی کیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک ان کے لیے ایک تھریٹ پیدا کر رہے ہیں تاکہ وہ وہاں پر نہ جائیں، کیونکہ وہاں پہ حالات محفوظ یا جو نا جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے محفوظ نہیں ہیں حالات، اس لیے یہ ان کے لیے بھی ایک میسج ہو سکتا ہے۔ یا نارملی جس طرح اس وقت حالات چل رہے ہیں ہمارے وزیرستان وغیرہ میں یا دوسرے جگہوں پر، تو ان سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے جس طرح کے حالات و واقعات ہیں۔ لیکن اس معاملے سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کے بیٹوں کو بھی تھوڑا سا پریشرائز کرنے والی بات ہے کہ وہ لوگ اپنا جو ان کا ارادہ ہے پاکستان جانے کا اسے ترک کر دیں۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں پاکستان جائیں گے، حالات جو بھی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، وہ انہیں اپروول نہیں دے رہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاکستان جو ہے نا ان کو اپروول نہ دے، زیادہ دیر تک انہیں روک نہیں سکے گا۔ اس پورے معاملے کو ان کے بیٹے ایک ہیومن رائٹس کی طرف کس طرح لے کے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کتنا عرصہ ہو گیا، 2 مہینے سے ان کو ان کے والد کے ساتھ بات نہیں کرنے دیا گیا، کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہے، ان کی طبیعت کا پتہ نہیں ہے، ان کے ڈاکٹر کو ان تک ایکسیس نہیں دیا جا رہا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو سیاست سے ہٹ کے ہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق کے معاملات ہیں جن پر انہوں نے زور دیا۔ اور انہوں نے انٹرویو میں ایک وقت آیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے، جو پاکستان کا پاورفل شخصیت ہے، اس نے تو نام لے کر کہا کہ آپ عاصم منیر سے کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم عاصم منیر سے جسٹ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستانیوں کا ووٹ ہے اس کا احترام کرے، جمہوریت کا احترام کرے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ کو ایک فری ٹرائل، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کسی قسم کے معافی نامے پہ دستخط کرتے ہیں، انہیں معاف کر دیا جائے یا انہیں چھوڑ دیا جائے، ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا فری ٹرائل، انہیں جو عدالتی جو پروسیجر ہے اس کو انفلوئنس نہ کیا جائے، اور انہیں ایک مکمل جو نا موقع دیا جائے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے عدالت میں، اور ایک فری ٹرائل کا موقع انہیں دیا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا، اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح کہ جو نا ان کے بات وغیرہ نہیں کروائی گئی ان کے باپ سے، اور کیا کیا مسائل ہیں، ان کو جیل میں کیا ہو سکتا ہے، کتنے کتنے گھنٹے انہیں بغیر دھوپ کے رکھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ پورے معاملے کو لے کر گئے انسانی حقوق کی طرف، جس پر اب جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کے پاس، جو یورپی یونین ہے یا ہیومن رائٹس کے بڑے علمبردار ہیں، ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہ گیا کہ وہ اس پر بات نہ کرے، کیونکہ کسی قانون میں بھی نہیں ہے، اگر کوئی مجرم بھی ہے، اگر کسی جو کلبھوشن یادو جو پاکستان میں تھا اس کو بھی اس کی فیملی تک ایکسس دیا گیا تھا، اس کو بھی اس کی فیملی سے بات کرنے کے لیے اجازت دے گئی تھی، لیکن یہ اتنا بڑا مجرم ہے جس کو اس کی فیملی تک ایکسس نہیں دیا جاتا، اس کی بہنوں کو اس سے نہیں ملنے دیا جاتا، تو یہ کس قسم کے جو نا حالات و واقعات سے پاکستان گزرا ہے۔ اب جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں یا جو اس چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اب ان چیزوں پر غور کر رہے ہیں کہ بیسیکلی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے بیچ چوراہے میں لا کر پاکستان کی جو آمریت ہے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ تو اس سے اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو پاورفل کارنر ہے ان کے لیے مسائل تو پیدا ہوں گے،
ये मुमकिन ही नहीं है। और वो जो बात कर रहे हैं इमरान खान के बच्चे, वो कोई जो है ना बेनजीर का बेटा नहीं है, बेनजीर का बेटा नहीं है जो जिसकी माँ के साथ जो किया गया, उसकी तस्वीरें फेंकी गई, जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद वो चंद दिनों की हुकूमत के लिए आकर वही मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ गया। इसी तरह जब नवाज शरीफ यहाँ पे जेल में था तो उसके बच्चों ने जो कुछ किया वो भी सबके सामने। लेकिन ये क्योंकि जाहिर सी बात है, परवरिश में भी फर्क होता है, हिलाल हराम की कमाई में भी फर्क होता है। उसके बाद जो इमरान खान के बच्चे हैं तो वो तो बज़ाहिर इस वक्त वो टेंशन भी लग रहे हैं, और वो अपने बाप के हक में अब इसे ह्यूमन राइट्स का इशू बनाकर पूरी दुनिया के सामने चीख चिल्ला भी रहे हैं, और पूरी दुनिया को बता रहे हैं किस तरह बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली हो रही है पाकिस्तान में। तो उन्होंने पाकिस्तानी कौम का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तानी कौम है वो किस कदर मोहब्बत करती है उनके बाप से, उनके वालिद से। और उन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए भी उन्होंने यही कहा कि इस कौम की मोहब्बत में कोई शक नहीं है, कौम उनसे मोहब्बत करती है, ये चंद लोग हैं जो उससे नफरत करते हैं। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने करप्शन के इल्जामात में हमारे बाप को जेल में रखा हुआ है वो लोग भी जानते हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है। बारह इस इंटरव्यू के अब आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे, या जब इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आएंगे तो वो किस तरह तहरीक को आगे लेकर चलेंगे, इसके बारे में इमरान खान तो कह चुके हैं कि मेरे बच्चे किसी किस्म की भी तहरीक को लीड नहीं करेंगे, तहरीकों के लिए मैं अकेला काफी हूं, सियासत के लिए मैं अकेला काफी हूं, बच्चे आएंगे वो मुझसे मिलने आएंगे। इमरान खान ने अडियाला जेल में जब सहाफियों ने उनसे पेशी के दौरान पूछा तो उन्होंने यही कहा था कि बच्चे सिर्फ मुझे मिलने आएंगे, सियासत के लिए नहीं आएंगे। अब जो जो चीजें आगे बढ़ेंगी तो उसके साथ साथ आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।